کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتہ انسانی شکل میں آتا، کبھی اصحمہ شاہ حبشہ کی شکل میں، اور کبھی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں۔ یہ دونوں بہت حسین تھے۔ ملائک سب حسین ہیں، خوبصورت ہے بہت زیادہ، ملائک بدصورت نہیں ہوتے۔ جنات کی اکثر شکلیں بری ہیں، سوائے اس ایک نسل کے جو پری کہلاتی ہے، وہ ان میں تقریباً ختم ہو رہے ہیں، سب مار مور کے ختم کر دیں۔ اللہ، آپ کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور وہ شخص سفید کپڑے پہنا ہوا ہے، کالے بال ہے، لم یرا علیہ اثر السفر، سفر کا گرد و غبار تک نہیں ہے، ولا یعرفہ منا احد، ایک آدمی اس کو جانتا نہیں، سفر کا گرد و غبار نہیں ہے، علامت ہے کہ قریب سے آیا، اور کوئی جانتا نہیں ہے۔ مدینہ منورہ تو آخری دور میں کل 11 مساجد ہیں، سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، کوئی پہچانتا نہیں ہے، علامت ہے کہ دور سے آیا ہے۔ تو عجائب جمع ہو گئے، ماحول خوش رنگ ہو گیا۔ اس عجیب ماحول کے اندر پیغمبر کے سامنے بیٹھ گئے، اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع یدیہ الی فخذیہ وقال اخبرنی یا محمد۔ طرح سے سوالات شروع۔ کہتے ہیں کہ اکثر احادیث وہی ثانی وہ اس طرز کی ہے کہ جس میں فرشتے نے انسانی شکل اختیار کی، اور قرآن کریم کا نزول اس وقت ہوا ہے جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوت کی طرف منتقل کر لے۔ بیشتر محدثین اور مفسرین کی یہ رائے ہے۔ کبھی آپ کا خواب بھی وہی ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اور بخاری شریف میں ابن عباس سے منقول ہے، رؤیا الانبیاء وحی، اوے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھا، بھول جاتے یا خدا ہے، ہائے ہائے اس غریب پر شیطان مسلط ہو گیا۔ جب آپ عمل بالحدیث کریں گے اور آپ کو یاد رہے گا تو یہ کامیابی ہوگی۔ جیسے پھل پکنے میں دیر لگتی ہے نا، اس طرح بعض لوگوں کو عمل فوراً آسان ہو جاتا ہے، بعضوں کو دیر لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آئی قرآن مجید کی، وہ آپ لکھواتے تھے، اور جو آپ کی احادیث مبارکہ ہے وہ صحابہ ویسے ضبط کرتے تھے، زندگی کا حصہ تھا۔ آپ نے ایک خوف محسوس کیا کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے ہاں امت کی طرف سے وحی میں اختلاط ہو گیا تھا، مطلوب اور غیر مطلوب کو نہیں سمجھتے تھے۔ تو آپ نے شروع میں فرمایا لا تکتبوا عنی الا القرآن، صحیح مسلم مقدمہ اور دیگر مواتر، سوائے قرآن کے کوئی چیز نہ لکھو۔ شاید اس وجہ سے بعض صحابہ نے مجموعے جلا دیے تھے، جو لکھ چکے تھے وہ کہا لا تکتبوا، تو انہوں نے جلا دی۔ اور اس وقت آپ نکاح بھی صورتوں پر پڑھتے تھے، حل تقرؤها عن ظہر الغیب، یہ صورت آپ کو یاد ہے جب انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں صورت کا ازوج کہا بما معک من القرآن، بخاری جلد ثانی کتاب النکاح و فضائل قرآن، صورتوں سے آپ نکاح پڑھا تھا۔ اور مجاہد کے ہاتھ میں جو جھنڈا دیتے تھے تو قرآن کتنا یاد ہے، اور جنازہ جس کا پہلے پڑھاتے تھے تو کون زیادہ احفظ ہے۔ شاید اس دور اور زمانے میں
آپ نے یہ بھی کہا ہو کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو. ایسی حدیث تو موجود نہیں ہے کہ امام کے پیچھے پڑھو، لیکن عمومی روایات سے اگر اس کا ثبوت ہو تو وہ اس زمانے میں ہوگا جبکہ ہر طرف قرآن قرآن تھا. اور ایک ایسا بچہ عمر ابن سلمہ جس کی عمر کم تھی اور اس کی چھوٹی قمیص تھی، لیکن قوم قبیلہ پورا مسلمان ہو گیا اور امام کوئی اور نہیں تھا، اس کو امام بنایا کیونکہ وہ احفظ تھا قرآن مجید کا، بہت اچھا یاد تھا اس کو. جب سجدے میں چلے جاتے تھے اور کپڑا اٹھ جاتا تھا تو عورتیں پیچھے ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی اللہ تغتون اللہ استقارئکم، قاری صاحب کے کپڑے تو صحیح پہناؤ. فجمعوا له شيئا وقطعوا له قميصا، پہلا چند دنیا میں امام صاحب کے لیے شروع ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا امام صاحب کے جوڑے کے لیے. فجمعوا له شيئا وقطعوا له قميصا فما فرحت بشيء ففرحي بهذا القميص. ابو داؤد، ترمذی، بخاری. لوگوں نے مل کر چندہ کیا، ان کے لیے لمبی قمیص بنوائی، اب امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے بیدار ہو گئے. جب احکام آ گئے کہ عاقل بالغ اور باپردہ آدمی نماز پڑھائے گا ورنہ نہیں ہوگی، اور سبھی نہیں پڑھا سکتے بلغاء کی نماز، اور نکاح کے اندر مہر مقرر ہوا، لا مہر اقل من 10 دراہم، ضبط پیدا ہو گیا. تو آپ نے پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ لا ينطلق علی ھذا الا الحق. جو حدیث عبداللہ ابن عمر ابن العاص لکھ رہے تھے اور لوگوں نے منع کیا پہلی بات کی وجہ سے، آپ نے ان کو تسلی دی کہ سب کچھ لکھو. لوگوں نے کہا پیغمبر غضب میں ہوتے ہیں، بشر ہے، انسان ہے. آپ نے فرمایا کسی حال میں بھی میری زبان پر وحی کے علاوہ کوئی چیز جاری نہیں ہوگی. عبداللہ ابن عمر ابن العاص لکھنے لگے، الصادقہ تیار ہوا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا تقریباً. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس پر علماء دین کہتے ہیں اگر اور اسلام نہ ہوتا حجۃ الوداع کا خطبہ موجودہ امت کے لیے قیامت تک کے لیے کافی. اتنا زبردست خطبہ آپ نے دیا. خطبہ جب ختم ہونے لگا تو ایک شخص ابو شاہ وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا لا احفظ شیئا اکتبہ لی، مجھے یاد نہیں رہے گا، لکھ کے دے. آپ نے وہیں سے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ. صحابہ سے اکتبو جمع مخاطب کو ہے، سب لکھ سکتے ہو، جو چاہے لکھے. وہ خطبہ لکھا گیا اور ابو شاہ کو دیا گیا. اب جو لوگ کہتے ہیں منع کیا ہے، جلا دیا گیا ہے، وہ تو پہلے کا واقعہ ہے. اخیر میں جا کر کے جب قرآن مجید منضبط ہو گیا اور یہ اندیشہ جاتا رہا کہ وہی قرآن اور وہی حدیث رل مل جائے گی، تو آپ نے قرآن کریم کے علاوہ احادیث و سنت بھی لکھوائی. اب یہ کہنا کہ نہیں لکھا گیا یہ غلط طریقہ ہے. خود عہد رسول میں تمام احادیث اور سنت محفوظ فرمائی گئی ہے.